السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قبل اس کے سورۃ روم کا تعارف بیان ہوگا۔ سورۃ روم کا تعارف: سورۃ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع، 60 آیتیں، 819 کلمے اور 3534 حروف ہیں۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے، جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ روم رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں: نمبر 1، اس صورت کی ابتدا ایک غیبی خبر سے کی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حروف بحروف پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ نمبر 6، یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ نمبر 7، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 7، کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ سورہ روم کی اپنے سے ماقبل سورۃ عنکبوت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی اور ان حروف کے بعد تنزیل، کتاب اور قرآن میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ سورۃ قلم کے علاوہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دیگر صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد تنزیل، کتاب یا قرآن میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ عنکبوت کے آخر میں جہاد کا ذکر ہے اور سورۃ روم کی ابتدا میں رومیوں کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی ہے۔ الف لام میم
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم رومی مغلوب ہو گئے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مغلوب ہو گئے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی، اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، جبکہ رومی اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، تو روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت گراں گزری، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور ہم بھی امی ہیں، اور فارس والے بھی امی، ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور یہ غیبی خبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی روشن دلیل ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انہیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکے والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے۔ اللہ کی قسم، رومی ضرور فارس والوں پر غلبہ پائیں گے۔ ابی بن خلف کا کافر یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ 7 سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہوئی اور صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے۔ رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس عرصے میں مر چکا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ایک حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ وغیرہ جائز ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرط لگانے والا واقعہ ان کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ اس مسئلے کی کچھ تفصیلات ہیں، اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کرام سے اس مسئلے کی تفصیل معلوم کیے بغیر از خود اس پر عمل نہ کریں۔ آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں ارشاد ہے:
قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، اور وہی غالب مہربان ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ شام کی اس سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے جو فارس سے قریب تر ہے، اور رومی اپنی شکست کے بعد ان قریب چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، جن کی حد 9 سال ہے۔ مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے 7 سال بعد ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے۔ یہاں آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدت ذکر نہیں کی گئی۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی مدت کو اس لیے مبہم رکھا گیا تاکہ کفار ہر وقت رعب میں رہیں اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھا رہے۔ یاد رہے کہ آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدت ذکر نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مدت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مدت بتا دی گئی تھی، البتہ اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے ظاہر نہیں فرمایا تھا، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غالب آنے کا سال، مہینہ، دن اور وقت بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، البتہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اظہار کی اجازت نہ تھی۔ اللہ ہی کا حکم ہے، یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے فارس والوں کو غلبہ ہونا اور دوبارہ رومیوں کا غالب ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم، ارادے اور اس کی قضاء و قدر سے ہے، کیونکہ جنگ میں جو مغلوب ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کے بعد دوبارہ غالب آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غلبہ اس کی اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلی بار ہی مغلوب نہ ہوتا۔ اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غلبے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہوگا، تو اس دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کی مدد سے خوش ہوں گے کہ اس نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو رومیوں کے غالب آنے کی جو خبر دی تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق جب بدر کے دن مسلمان مشرکوں پر غالب ہوئے تو انہیں خوشی ہوئی، اور اسی دن رومیوں کے غالب آنے کی خبر ملنے پر بھی مسلمان خوش ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر رومی ایرانیوں پر غالب آئے، اور بیعت رضوان کے دن جب مسلمانوں کو اس کی خبر ملی تو وہ خوش ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔